وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تبارک و تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان و حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ خاص طور پہ رہنا ہے کیونکہ بہت کنفیوژن جو ہسٹری کے حوالے سے ہیں آج انشاءاللہ بہت کلیئر ہوں گی، کیونکہ آج چونکہ 18 ذوالحجہ ہے، لہٰذا ہم انشاءاللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور ان کی شہادت کا تذکرہ پاک کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ملکی نظم و نسق کا جو دستور عمل مرتب کیا تھا، ناظرین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس لیگیسی کو اسی انداز یعنی ایز اٹ از قائم رکھا، بلکہ مختلف شعبوں کے جس قدر محکمے قائم ہو چکے تھے ان کو منظم کر کے مزید ترقی دی۔ یہ اسی نظم و نسق کا اثر تھا کہ ملکی محاصل میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مصر کا خراج 20 لاکھ دینار تھا، لیکن عہد عثمانی میں اس کی مقدار 40 لاکھ دینار تک پہنچ گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ دور خلافت میں ابتدائی 6 سال کامل امن و امان سے گزرے، فتوحات کی وسعت ہوئی، مال غنیمت کی فراوانی، وظائف کی زیادتی، زراعت کی ترقی اور حکومت کے عمدہ نظم و نسق کے تمام ملک میں جو ہے وہ خوشحالی کو بکھیر دیا تھا اور فارغ البالی کو عام کر دیا تھا۔ مزید ریفارمز ہوئی ناظرین، یعنی لوگوں کی جاگیریں مقرر فرمائیں، چراغائیں قائم کیں، مساجد میں خوشبوئیں جلائیں، جمعے میں آذان اول کو مقرر کیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر فرمائیں، مسجد میں اپنے لیے ایک جگہ بنوائی، پولیس کو قائم کیا، جو پہلی مرتبہ ناظرین پولیسنگ کا نظام اسی دور کے اندر قائم ہوا، مسلمانوں کو قرات پر متفق کیا، تکبیر کی آواز کو پست کیا، قرآن مجید کو موجودہ ترتیب پر جمع کیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں میں جو لہو و لعب اور دیگر جو عادات پڑ گئی تھیں ان کا انسداد فرمایا، حج کے موقع پر گورنرز کی میٹنگ کی تاکہ شکایات کا فوری تدارک ہو سکے، وفود کے ذریعے سے مختلف علاقوں کے حالات کی نبض کو چیک کیا، یعنی انٹیلیجنس کا نظام قائم کیا، رفائی شعبوں کا اجرا کیا، ہر علاقے میں سستے انصاف کے ذریعے سے عدالتوں کا نظام بھی قائم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، اسلامی مملکت اگر مثال کے طور پہ آپ اس کو یہ سمجھیے کہ 22 لاکھ مربع میل تک اگر ایکسپینڈ کی تھی تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 44 لاکھ مربع میل تک ایکسپینڈ کر دیا تھا، یعنی اس وقت کابل سے لے کر، بڑا غور کیجئے گا، کابل سے لے کر مراکش اور اسپین یعنی یورپ تک تمام علاقہ اسلام کی زیر نگی تھا، بلکہ سائپرس وغیرہ جو کہ اسرائیل کی ویسٹ میں آتا ہے ناظرین، وہاں تک آپ پہنچے، یعنی ایکسپینشنز پہ ایکسپینشنز ہو رہی تھیں اور سینکڑوں قومیں جو ہیں ان علاقوں میں ظاہر آباد تھیں۔ پھر سازشوں کا جو جال ہے ناظرین وہ آہستہ آہستہ لوگوں نے بننا شروع کیا، مجوسیوں اور یہودیوں نے اپنا کام شروع کر دیا، کاشانہ خلافت کے محاصرے تک بات آ گئی۔ ابتدا میں یہ محاصرہ نرم تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے جاتے اور نماز کی امامت فرماتے، لیکن یہ فتنہ پرور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز بھی ادا کرتے، لیکن بعد ازاں انہوں نے اس معاشرے کو مزید سخت کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلنے پر مکمل طور پہ پابندی ہو گئی۔ پھر چشم فلک نے ناظرین رفیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مظلوم مدینہ کے کاشانہ خلافت کا نہایت سخت ترین محاصرہ دیکھا، جو 40 دن تک
تک قائم رہا، 40 دن تک قائم رہا، یعنی جنہوں نے مدینے کے مسلمانوں کو سیراب کیا آج ان کو پانی تک پہنچانا جرم قرار دیا گیا۔ یہاں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پانی پہنچانے کے لیے مسترب اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کو ذو النورین کی حفاظت پر مامور کرتے نظر آتے ہیں۔ وہاں صحابہ بے چین نظر آتے ہیں مگر بلوائیوں کے قلوب نور ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم کا پاس و لحاظ بھی نہیں رکھا۔ یعنی ایک طرف صحابہ کی جمعیت موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ بس آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں کو ختم کر دیں، اور دوسری طرف آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرا حامی و مددگار ہے، میں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا، یعنی میرا خون بہہ جائے میں شہادت اختیار کر لوں لیکن ایسا نہ ہوگا۔ پھر وہ وقت آیا ناظرین، وہ وقت آیا کہ جو وعدہ سرکار علیہ السلام سے پورا کیا تھا اور جو بشارت سرکار علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی خدا تم کو کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے، اس منزل پر آپ فائز ہو گئے۔ آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں اور کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی بس ہمارے اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم وصحبہ وبارک وسلم۔ میں تو ایک جملہ ابتدا میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ ریکارڈ پہ بھی آ جائے، میں جو آف دا ریکارڈ آپ تینوں احباب سے بات کر رہا تھا، ہم نے مجھے لگتا ہے بینگ مسلم بہت بڑی زیادتی کی ہے کہ جس انداز سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے تھا، ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا جو حق تھا۔ بہرحال حق تو ہم ویسے بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن آغاز کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یعنی منصب کا سنبھالنا، اور جو پہلا خطبہ آپ نے دیا بڑا کمال ہے، میں چاہتا ہوں اس کے من ون ورڈز آپ لوگوں کو سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ وہ حق ہم اس لیے ادا نہیں کر سکے کہ ہم سیدنا حضرت عثمان بن عفان جامع القرآن کامل حیاء والایمان مجہز و جیش الاسرت فی رضا الرحمن، جو تاریخ انسانی کا خوش بخت ترین انسان اور تاریخ انسانی کا مظلوم ترین انسان ہے، ان کی حقیقی شخصیت کو پوری طرح لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے ہم غافل رہے ہیں، ہم اس میں سستی کے مرتکب ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بدترین دہشت گردی کا شکار ہوئے کہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے اللہ، اور وہاں صفوں کو خون سے بھر دیا گیا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیش رو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ مسلمانوں کی زمام کار ایک ایسے شخص کے انسان میں جائے جو سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنے والا ہو۔ جنید اقبال صاحب، یہاں پر میں ایک جملہ زور دے کر سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خدا را اپنے آپ کو پہچانو، جو شخص اپنے اللہ کا مخلص نہیں ہوتا وہ اس کی مخلوق کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہوا کرتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر فراست اس بات پر گئی کہ اس امت کے اندر 6 فرد ایسے ہیں جنہیں میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کی۔ اللہ، آپ نے وہ مبارک نام دیے ایک صحابی کو، فرمایا حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص یا سعید بن زید، یہ 6 آدمی ہیں۔ ان میں سے امت مسلمہ جس کو چاہے اپنے لیے لیڈر منتخب کر لے، لیکن اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر جو تقوی و طہارت میں، زہد میں، لوگوں کے ساتھ پیار کرنے میں کسی طرح کم نہ تھے، ان کا نام نہیں دیا، جو کہ ایلیجیبل بھی تھے، ہاں جی، وہ ایلیجیبل ساری تھے خوبیاں لیکن آپ نے نام نہیں لیا۔ اب اس کے بعد جب ان کی ذمہ داری آئی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد متفقہ طور پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہٹایا کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، اور پھر آپ نے باہمی مشاورت کے ساتھ اپنے آپ کو اس نتیجے پر پہنچایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور پھر یہ کتنی کمال بات ہے کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
سبحان۔ اب جب بیعت ہو گئی اور اس کے بعد سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ اس ذمہ داری کو دیکھ کر کہ مجھے کتنی بڑی ذمہ داری میں ڈالا گیا ہے، اداس ہو کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ سنائیں یہ خطبہ تاکہ موجودہ حکمران جو ہیں اور آنے والے حکمران ذرا ان کو پتہ چلے کہ حکمرانی کا طرز کیا ہوتا ہے۔ آپ جب منبر پر آئے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا، اور اس کے بعد آپ نے امت مسلمہ کو یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا خوبصورت باتیں کہیں۔ فرمایا کہ تم کلا بند گھر میں اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور عمر کے بقیہ حصے میں ہو، آئے ہائے، یعنی کون جانتا ہے کتنی سانس ہیں، کس وقت مر جائے۔ بالکل اس لیے تم اپنی باقی ماندہ زندگی میں بہت جلد نیک کام سر انجام دو، سبحان اللہ، فاستبقوا الخیرات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وتزودوا، آپ نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ جو نیک کام تم کر سکتے ہو اس سے دریغ نہ کرو، کیونکہ تمہیں صبح یا شام کوچ کرنا ہوگا، مرنا ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس لیے تمہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا نہ کر دے، تم گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ فرمایا اور سرگرمی کے ساتھ نیک کام کرو، غافل نہ رہو، کیونکہ وہ اللہ وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہ دنیا دار ان کے فرزند کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں عمارتیں تعمیر کی، اللہ عرصہ دراز تک دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، کیا دنیا نے انہیں چھوڑا ہے؟ تم بھی دنیا کو وہیں پھینک دو جہاں اللہ نے اسے پھینکا، اللہ اس کی بجائے آخرت کے طلبگار رہو۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ نے دنیا کی کیا ہی اچھی مثال دی، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو کہ وہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا۔ یہ وہ قیمتی الفاظ تھے، موتی تھے جو آپ نے پہلے خطبے میں دے کر دنیا کے تمام اہل ایمان کو ان حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا کہ وہ اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو۔ میرا تو میں آپ کو بتاؤں، یہ خطبہ پڑھنے کے بعد جب میں اس خطبے کو پڑھا تھا، میں نے آپ سے دس بستہ گزارش کی تھی آف دا ریکارڈ کہ آج آپ اپنی زبان مبارک سے اس خطبے کو سنائیے۔ میرا تو مطلب میں ایک پروپوزل بھی دینا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جتنے اسمبلی ممبرز ہیں ان کو حلف اٹھاتے وقت جو ہے نا، یہ چاروں خلفاء جو انہوں نے پہلے خطبے اپنے دیے ہیں، ان خطبوں کو جیسے ہم بہت سی چیزیں بڑی جلی کر کے لگاتے ہیں نا اسمبلیز میں، یہ جلی کر کے جو لگانا چاہیے تاکہ وہ سب سے پہلے ان خطبوں کو پڑھیں کہ ایکچولی کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور ہے بڑی خاص جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے حد مال عطا کیا، غنی ظاہر ہے، لیکن کمال یہ کہ جیسے آپ نے منصب خلافت سنبھالا ہے تو مسجد نبوی میں اینٹ کا تکیہ لے کے آپ تشریف فرمائیں، اس پہ آرام فرمائیں، اور ریفارمز ایسی کہ دنیا دیکھے کہ ریفارمز ہوتی کیا ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا کیا ریفارمز فرمائیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بہت شکریہ۔ دراصل یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں علامہ نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ذوق خدائی عطا کیا ہوتا ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، اور سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ اس قبیل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن مجید نعم العبد کا ٹائٹل عطا کرتا ہے کہ رب ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ کتنے اچھے بندے ہیں، کتنے اچھے بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنا مقصود دنیا کو نہیں بنایا بلکہ اپنا مقصود اور مطلوب آخرت کو بنایا۔ جنید بھائی وقت مختصر ہے، باتیں بہت سی ہیں۔ میں آپ کی ریفارمز میں سے سب سے پہلی جو آپ نے مطلب اگر کوئی کام کرنے والا آدمی ہو تو اس کے لیے کوئی سالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیم ایکسکیوزز نہیں ہوتے۔ آپ نے جیسے ہی خلافت کا قلم دان سنبھالا ہے تو حلف اٹھاتے ہی بیعت ابھی مجلس شورا سے لی ہے تو نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز عصر ادا کی ہے، اور نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد سب سے پہلا آرڈر جو جاری کیا ہے کہ چونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کو، ریاست مدینہ کو ویلفیئر سٹیٹ بنا کے گئے ہیں، اور ہر بندے کو سوشل ملتا ہے،
ہر بندے کو ملتا ہے. آپ نے پہلا آرڈر ایشو کیا ہے کہ ہر بندے کے سوشل میں 100 درہم کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اللہ یعنی آپ سوچئے کہ یعنی اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو آتے ہی عوام پہ بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ عوام کو ریلیف دیتا ہے. عوام کو ریلیف دیتا ہے. کیا اچھی بات. آپ نے فوراً ان کو 100 درہم کا, اور اب ایک گھر میں اگر 10 بندے رہ رہے تو سوچئے ان کو کتنا بڑا ریلیف مل گیا. بالکل ٹھیک ہے, کتنا بڑا ریلیف مل گیا. پھر آپ نے خلافت کا قلمدان سنبھالنے کے بعد جو اپنے گورنرز کو پہلا انسٹرکشن ہدایت نامہ جاری کیا ہے, ذرا اس پہ غور کیجئے. ایک جملہ میں اس میں سے صرف پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا ان اللہ امر الائمۃ ان یکونوا رعاتا ولا یکونوا جباتا. انہوں نے کہا اللہ رب العالمین نے جو لیڈر بننے کا, حکمران بننے کا سٹینڈرڈ اور معیار رکھا ہے, کرائٹیریا رکھا ہے, وہ یہ کہ کسی بھی حکومت کا اصل حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام کے لیے رعات بنتا ہے, جبات نہیں بنتا. واہ واہ واہ. اب رعات اور جبات میں کیا فرق ہے؟ رعات کہتے ہیں اس حکمران کو جو قوم کی جان و مال کا محافظ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جبات کہتے ہیں اس حکمران کو جو بے جا ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیتا ہے عوام کے اوپر. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے عوام الناس کے لیے, کامن مین کے لیے اس کے جان و مال کا محافظ بننا ہے. محافظ بننا. کیا اچھی بات. اچھا, پھر اس کے بعد آپ ذرا اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ جیسے ہی معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا, ٹھیک ہے, آپ اس پہ فوری ایکشن لیتے. درست. فوری ایکشن لیتے. درست. اور آپ اس طرح ایکشن لیتے اور اتنی اس کے لیے لیجسلیشن سخت کرتے کہ وہ خرابی معاشرے سے چشم زدن میں ختم ہو جاتی. کیا بات. دور خلافت میں جو آپ کی کارائے نمایاں ہیں, ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا اور کلام فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے احباب نے گفتگو فرمائی ہے, اور اب مزید کسی تمہیدی جملے کی تو گنجائش بھی باقی نہیں رہ گئی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے کارناموں میں سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ جمع قرآن کا ہے. اللہ. آپ نے قرآن کو جمع فرمایا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت کو ایک قرات پہ جمع فرمایا. سبحان اللہ. اور جمع قرآن کا آغاز جو ہے یہ دور رسالت سے ہوا ہے. ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے. دور رسالت سے آغاز ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قرآن لکھوایا ہے, اور حضرت سیدنا عثمان غنی حفاظ صحابہ کرام میں شامل ہوتے ہیں. آپ نے قرآن کو یاد بھی کیا, اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ترتیب یوں بنواتے تھے کہ آپ یہ ارشاد فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے ساتھ ملا کے رکھو. اللہ. حضرت عثمان غنی نے ابتدا سے اس تربیت کو حاصل کیا, اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تفسیر بھی, معنی مفاہیم بھی سکھایا کرتے تھے. پھر دور صدیقی میں دوسرا دور جب آتا ہے تو جنگ یمامہ میں وہ سارا واقعہ ہے, اور جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے قرآن کو جمع فرمایا تو آپ نے 7 قراتوں پہ جمع فرمایا. اس وقت ابھی ایک قرات پہ جمع نہیں فرمایا گیا تھا, اور آپ نے سارے قرآن کو جمع تو کر لیا لیکن ہر صورت علیحدہ علیحدہ صحیفے میں جمع تھی, ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا. پھر وہ تیسرا دور آیا جس کی بنیاد سے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے, اور اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا, اور آپ اس کا خود اظہار فرماتے تھے کہ اللہ نے یہ عزت مجھے عطا فرمائی ہے کہ میں نے قرآن کو جمع کیا ہے. یعنی اس کا مطلب اگر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھنا چاہوں کہ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع قرآن کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں, احسان مند ہونا چاہیے. یہ قرات پہ جمع کیا تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی. بالکل جناب, جس طرح نوری صاحب قبلہ نے فرمایا پانی کے ایک گھونٹ سے لے کے قرآن کے ایک قرات تک ساری امت کو احسان مند ہونا چاہیے حضرت سیدنا عثمان غنی, حضرت ذو النورین کا. اور جب حضرت حذیفہ بن یمان یہ آرمینیا میں تھے, آپ تشریف لائے, جو آپ نے ابتدا میں کہا نا کابل سے مراکش تک سب کچھ حضرت سیدنا عثمان غنی کی بدولت ہے. تو آرمینیا اور آذربائیجان میں تھے, اور وہاں کیونکہ جب اسلام عرب سے نکل کے عجم تک پہنچا تو لوگوں نے قرات کا مسئلہ ایسا اختلافی بنا لیا تھا. اس وقت یہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ تکفیر کا سلسلہ شروع ہو گیا قرات کے اختلاف کی وجہ سے. آپ حاضر ہوئے مدینہ میں اور حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جو شام میں رہنے والے لوگ ہیں وہ حضرت ابی بن کعب کی قرات کے مطابق تلاوت کرتے ہیں, اور عراق اور کوفہ والے عبداللہ بن مسعود کی قرات کے مطابق کرتے ہیں. آپ مہربانی
مہربانی فرمائیے تو امت کو ایک قرات پہ جمع فرما دیجئے۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت کے ذریعے یہ حکم نافذ فرما دیا کہ آپ ایک قرات پہ اور قرآن کو یوں جمع کیجئے جس طرح آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور ساتھ دیگر صحابہ کرام کو بھی مقرر فرمایا۔ اور پھر جب قرآن جمع ہو گیا اور آپ نے پھر اس کے 7 نسخے اس وقت بنوائے، اور ساری سلطنت اسلامیہ میں آپ نے مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، بصرہ میں بھی، کوفہ میں بھی، یمن میں بھی، بحرین میں بھی اور شام میں بھی یہ 7 نسخے بنوائے اور بھیجے، اور آپ نے حکم نافذ فرمایا۔ جو آپ نے جملہ ابتدا میں بولا نا کہ آپ کا جمال تو ہمیں نظر آتا ہے نا، لیکن شریعت کے معاملات میں یعنی پاسبان شریعت بان کے جو آپ کا جلال ہے ہمیں اسے بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور آپ کا جو نظام خلافت ہے اور اس میں جو شاندار کارنامے ہیں، ایک تو حضرت نے بیان فرمایا کہ خیبر سے جو سیلاب آتا تھا آپ نے بند باندھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے مدینہ کے رستے پہ بہت ساری سرائیں قائم کی ہیں اور لوگوں کے قیام کے لیے، مسافروں کے لیے مسافر خانے قیام کیے ہیں، اور ایک بہت شاندار آپ نے سرائے جو وہ نجد کی طرف جانے والی 24 میل کی مسافت میں مدینہ سے آپ نے وہ قائم کی، اور اس کے ساتھ جنید بھائی چھوٹا سا بازار بھی قائم کیا۔ بتائیے ذرا کیا حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کو بیان کرتے ہوئے ایک بات سننے والوں کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ سبحان اللہ۔ غرض کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دور و جہاں بان و جہاں آرا۔ سبحان ان فتوحات کا ذکر سنتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ مسلمان دنیا کا طلبگار ہے، علاقے چاہتا ہے، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ طارق بن زیاد کے وہ خوبصورت جملے، کشتیاں جلائیں، کیوں جلائیں؟ کہ ہر ملک ملک ماست، ہر انسان مسیحا کا متلاشی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 22 لاکھ مربع میل تک انسانیت سمٹتی چلی آئی، خود لوگ دعوت نامے بھیج رہے تھے، عمر آئیے ہم پر حملہ آور ہوں، ہمیں اس ظلم سے، اس عذاب سے نجات دلائیں جو ان ظالم حکمرانوں نے اپنے شکنجے میں دولت کی حوث کی خاطر ہمیں غلام بنا رکھا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا ایک سازش ہوئی۔ اب اس کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مشن کو، اولاد آدم کی فلاح کو، اولاد آدم کی ویلفیئر کو سامنے رکھتے ہوئے اس سلسلے کو اتنا بڑھایا، اور ہر طرف سے سسکتی ہوئی انسانیت اپنے مسیحا کی متلاشی بن کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے راہ میں آنکھیں بچھا رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پانیوں کا مسئلہ دیکھ کر اجازت نہیں دی تھی، لیکن سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی نظر اس بات پر بھی گئی کہ یہ پانیوں پر حکمرانی جو ہے یہ بھی اولاد آدم کے لیے، بندوں کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی آپ نے جب بحری بیڑا تیار کیا اور عبداللہ بن قیس اس کے کمانڈر بنے تو پاپائے روم پر سکتہ طاری ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو مسلمان چونکہ زمین پر، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے جب تک ہماری سوچ اس بات کی طرف نہیں آئے گی کہ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے۔ 500 بحری بیڑے لے کے اترا، 500 بحری بیڑے لے کر اترے، اور پھر اس کے نتیجے میں قبرص اور سارے علاقے یورپ کے بھی فتح ہوئے۔ آپ نے جو کمانڈر مقرر کیے ان میں حضرت عبداللہ بن عامر ہیں، عبداللہ بن سعد بن ابی سرہ ہیں، ولید بن عقبہ ہیں اور عبداللہ بن قیس ہیں۔ تو ان لوگوں کی قیادت میں اسلامی لشکر جس طرف جاتا تھا وہاں کے لوگ ان کا استقبال کرتے تھے، اور وہی نتیجہ نکلا کہ عبداللہ بن سبا کی تحریک چلی، وہاں 22 لاکھ مربع میل تھا، اور اب ساری زمین سمٹ رہی تھی مسلمانوں کے قدموں میں، کیونکہ یہ دین تو اللہ تعالیٰ کا پوری زمین کے لیے آیا ہے، پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ تو سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کابل سے مراکش تک، آرمینیا، آذربائیجان، سمرقند، یہ سارے علاقے، یہاں تک کہ مکران کے ساحل تک کا علاقہ مسلمانوں کے قدموں میں آ چکا تھا۔ 6 برس ابتدا کے بہت اچھے گزرے، 6 برس آخر کے ایک دم ٹربلنس پیدا ہو گئے، پھر اس کی ظاہر ایکسٹینشن ہوتی ہے، یعنی یہاں تک آپ کے جملے جو تاریخ نے لکھے
وہ یہ کہ میرے قتل کے بعد تم ایک ساتھ نماز ادا نہیں کر سکو گے، ایک ساتھ جہاد نہیں کر سکو گے. آج تک امت بٹی ہوئی ہے ظاہر اسی سلسلے میں. یہ ذرا بتائیے کہ یہ ہوا کیا، اسباب بنے کیا؟ اسباب شہادت کی آپ نے بات کی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہی سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہوتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ نے ایک منصب بھی تو تیار کیا ہوا ہے، اللہ ایک تاج بھی تو بنایا ہوا ہے اللہ، جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے سر پہ سجانا ہے، اور پھر وہ سجتا ہے رحمت کونین کے توسل سے. جب آپ فرمائیں کہ اے پہاڑ تھم جا، اللہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، اللہ، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے، اللہ بشارت وہیں دے دی تھی. اور معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. ہاتھ میں تلوار لے کر جب چلے حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. جب آقا نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا درجہ عطا کر دیا تو اب اس کے اسباب تو ظاہر بننے تھے، اسباب بننے تھے، اور ان اسباب میں سمجھتا ہوں آپ کا جو سب سے بڑا سبب بنا ہے وہ ہے کہ پرسنل معاملات میں عفو درگزر سے کام لینا. اچھا، آپ کا کمال درجے کا نرمی کا مظاہرہ کرنا. ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے ذات، ویسے ریاستی امور میں اور دینی امور میں آپ سے زیادہ باہمیت اور باغیرت کوئی نہیں تھا. بالکل ٹھیک. مطلب آپ، کسی نے حضرت عباس حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کونین کے چچا، ان کے ساتھ تھوڑا سا اونچی آواز میں کلام کر لیا اور آرگومنٹس کر لیے. آپ نے سرکاری سطح پہ قانون بنا دیا. آپ نے فرمایا خبردار آج کے بعد اہل بیت کی کوئی بندہ جو ہے وہ اس انداز سے ڈیل نہیں کر سکتا. اللہ اگر کرے گا تو اسے ریاست کی طرف سے سزا دی جائے گی. اللہ، مطلب ایک طرف یہ سختی بھی ہے، لیکن پرسنل معاملات میں آپ ہمیشہ درگزر کرتے تھے، ہمیشہ درگزر کرتے تھے، اور آپ کسی سے بھی اپنی ذاتی بدلے نہیں لیتے تھے. حضرت جب آپ نے یہ بے پناہ نرمی کا مظاہرہ کیا ہے تو اس سے پہلے میں بلکہ وہ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک ایک ماسک پہنے ہوئے، نقاب کیے ہوئے آدمی، جیسے گرمی میں آدمی چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے کہ دھوپ سے بچ جائے، وہ گزرا ہے. تو آقا علیہ السلام نے دور سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ بپا ہوگا اور اس فتنے میں اس نقاب پوش کو بہت ظلم کر کے شہید کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دوڑ لگائی اور جب میں بھاگ کے آگے سے جا کے میں نے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ، وہ جو قمیض والا بھی ذرا بتائیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویاں ہیں. جب وہ آپ سے گفتگو کی انہوں نے تو آپ نے فرمایا کہ ام المومنین دراصل بات یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہوا، اللہ ایک عہد لیا ہوا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ عثمان رب ذوالجلال تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، منافق اس کو اتارنا چاہیں گے، اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نے وہ اتارنی نہیں ہے، تم نے وہ اتارنی نہیں ہے. وہ قمیض خلافت تھی، وہ خلافت کی قمیض تھی جو پہنی ہوئی تھی. اور یہ اتنا کریٹیکل موقع تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان سبائیوں کے پاس. وہ جو عبداللہ بن سبا جس کا لقب تھا ابن السودا، کالی ماں کا کالا بیٹا، اس کے کرتوت بھی کالے تھے، اس کے کرتوت بھی کالے تھے، کہ جس نے اتنی بڑی سازش تیار کی اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بنیادی سبب بنا. وہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام ان کے پاس گئے مذاکرات کے لیے. انہوں نے جا کے کہتے ہیں دیکھو آج پوری دنیا میں مسلمان حکومت کر رہے ہیں درے کے زور پہ، کوڑے سے پوری دنیا ڈرتی ہے. اگر تم نے عثمان غنی کو شہید کر دیا تمہاری تلوار سے بھی کوئی نہیں ڈرے گا، تمہاری تلوار سے بھی کوئی نہیں ڈرے گا. اور پھر کہا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ موجود ہیں تو مدینہ طیبہ کی حفاظت ملائکہ کر رہے ہیں، اللہ، اور اگر تم نے انہیں شہید کر دیا کو رب ان ملائکہ کو واپس بلا لے گا. اللہ اکبر. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دن رات کافی بیت گئی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ایسے ہی کہا کاش کوئی میرے صحابی کو بلا کے لائے. اللہ. تو سیدہ کہتی ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور ابا جان کو سیدنا صدیق اکبر کو؟ کہا نہیں. عرض کی حضور فاروق اعظم کو بلوائیں؟ کہا نہیں. کہا آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی شیر خدا کو بلائیں؟ کہا نہیں. کہتے میں نے کہا حضرت عثمان کو بلائے؟ کہا ہاں ان کو بلاؤ. حضرت عثمان کو بلایا گیا
آپ نے, سیدہ کہتی ہیں میں سائڈ پہ ہو گئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات گئے تک ان سے راز و نیاز کی باتیں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں وہ راز و نیاز کی باتیں ہمیں تب سمجھ آئیں جب ان کو اس گھر میں محصور کر دیا گیا, تو ہم نے کہا کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, جانثار غلام بھی ہیں, تو آپ ان کے ساتھ ریٹیلیٹ کیوں نہیں کرتے, ان کو کچلتے کیوں نہیں ان کی سازش کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رحمت کونین سے وعدہ کیا اور میں اس وعدے کو نبھا رہا. اور وعدہ, اچھا ایک اور چیز اس میں ڈاکٹر صاحب آخر میں شہادت کا مقام آ گیا. ایک اور بات کہ سرکار علیہ السلام کی خواب میں تشریف آوی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما, سرکار علیہ السلام نے آپشن دے دیے, لیکن آپ نے اسی آپشن کو قبول فرمایا کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہیے. تو وہ اب ذرا آئیے شہادت کے مقام پہ کہ کیا ہوا, یعنی وہ جو خط کی سازش تھی, ذرا یہ 2-3 جملے اس پہ بھی آ جائیں اور ساتھ ساتھ پھر فائنلی شہادت کی بات کریں. جس طرح قبلہ نوری صاحب نے فرمایا کہ عبداللہ بن سبا جو بنیادی کردار ہے اس سارے واقعے کا, اس نے جو تحریک بنائی نا, اس کے 3 مقاصد تھے. پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ظاہری تقویٰ ہونا چاہیے, دیکھنے والے کو گمان ہی نہ گزرے کہ ان کے اندر کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جتنے حکام اور عمال اور گورنر ہوں گے حضرت عثمان غنی کے, ان کی نافرمانی کرنی ہے. اور تیسری چیز یہ بہت اہم ہے کہ حضرت عثمان غنی پہ کنبہ پروری کے جو الزامات تھے وہ بھی ان کی طرف سے لگائے گئے تھے, وہ حقیقت نہیں تھی, وہ الزامات ان کی طرف سے آئے تھے. تو یہ 3 ان کے بنیادی مقاصد تھے. پھر جب وہ وقت آ گیا کہ جب آپ نے دنیا سے بالآخر ظاہراً پردہ فرمانا ہے, رخصت ہونا ہے, شہید ہونا ہے, جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے کہ یہ چیزیں طے ہیں, لیکن یہ بھی طے ہے کہ خوش نصیب کون ہوگا, تو یہ بھی کہنا کہ بد نصیب کون ہوگا. شہید ہونے والا جو ہے وہ ان ساری آزمائشوں سے گزرے گا, اور جو یہ معاملات کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت کا مستحق بنے گا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ بن شعبہ آگے بڑھے اور انہوں نے جناب مغیرہ نے آ کے یہ مشورہ دیا کہ ہم 3 کام کر سکتے ہیں. پہلا تو یہ آپ ہمیں حکم دیں, ہم لڑیں گے آپ کے خاطر, آپ ہمارے امیر ہیں. تو آپ نے جواب دیا کہ نہیں, میں مفسد خلیفہ نہیں بننا چاہتا, میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. دوسرا یہ کہا کہ آپ یہاں سے نکلے اور مکہ چلتے ہیں. آپ نے فرمایا میں جس طرح حرم مدینہ کی حفاظت کر رہا ہوں اپنی وجہ سے کیونکہ یہ لوگ اب اتنا اس حد سے تجاوز کر چکے ہیں, میں مکہ چلا گیا تو یہ وہاں بھی پہنچائیں گے. تیسرا یہ کہا گیا پھر آپ شام چلیں. آپ نے فرمایا شام چلا بھی جاؤں نا تو پھر مدینے سے جدائی مجھ سے برداشت نہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں اسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی. پھر آپ باہر نکلے اور آپ اپنے گھر کی چھت پہ تشریف فرما ہوئے اور محاصرین کو آپ نے آخری خطبہ دیا, اس میں آپ نے چند اشارے فرمائے. آپ نے فرمایا میں وہی عثمان ہوں جس نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر دی, کیا میں نہیں ہوں؟ کہا گیا آپ وہی ہیں. پھر فرمایا میں وہی نہیں ہوں جس کے دیے ہوئے خیرات کے کنویں سے تم سارے پانی پی رہے ہو اور مجھے 50 روز پیاس کی حالت میں گزر گئے. اور تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنگ تبوک میں جیش الاسرہ میں نے تیار کروایا تھا. دیکھیے جنید بھائی, ہمیں تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, لیکن حضرت عثمان غنی کی ذات وہ ہے کہ جنہیں نبی پاک نے زندگی میں 6 بار لکھ کر جنت. اللہ اکبر, اللہ. اور پھر کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوہ احد پہ تھا, حضرت صدیق اکبر, فاروق اعظم, میں, اور میرے آقا نے ہمیں جو بشارت دی ہے شہادت کی. اور آخر میں ارشاد فرمایا میں وہی عثمان ہوں نا کہ جس کے ہاتھ کو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ قرار دیا. اب کہا کہ اب حجت اتمام ہو گئی, وہ وقت آ گیا, مجھے قبول ہے جو اپنے رب کا فیصلہ ہے. 50 روز بعد حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آج رات میں نے خواب میں دیکھا آقا تشریف لائے. آپ نے فرمایا عثمان بہت پیاس لگی ہے. میں نے عرض کیا آقا یہی کیفیت ہے. آپ نے فرمایا آج شام تم نے روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا ہے. پھر دنیا سے رخصت ہو گئے اور میرے آقا نے وہ کیفیت بھی بیان فرمائی کہ تم کیسے شہید ہو گئے. وہ کیفیت یہ ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا عثمان تقتل وتقرأ سورۃ البقرہ, کہ جب تم شہید کر دیے جاؤ گے تم اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوگے. جامع القرآن ہے نا, تو آپ قرآن کی تلاوت کر, اور خون کا پہلا قطرہ جو گرے گا وہ اس آیت پہ ہوگا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کسی کا بدر میں کسی کا احد میں گرا ہے خون کا قطرہ, یہ وہ شہید ہے جس کے خون کا قطرہ قرآن کے ورق پہ گرا اور آج تک وہ محفوظ ہے. تو یہ جمعے کا دن تھا, 18 ذی الحج 35 ہجری, اور وقت عصر اور مغرب کے درمیان تھا, اور جامع القرآن کامل الحیا والایمان اللہ کے رسول کی بشارت کو قبول کرتے ہوئے دنیا حرمت مدینہ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اللہ کتاب الشفا کی جانب چلنے سے قبل آپ کو بتاؤں ملک ممتاز ثناخواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمایا. آخر میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. کتاب الشفا دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی دشمن کا ڈر یا خوف ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو, انشاءاللہ
دشمن کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ میں دنیا میں صرف باتیں پسند کرتا ہوں اول بھوکوں کو، یعنی صرف یہ باتیں پسند کرتا ہوں کہ اول بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوم قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، سوم محتاجوں اور مستحق لوگوں کی مدد کرنا. ہر ایک شرف میں آلہ ہے، ہر ایک شرف میں آلہ ہے. عثمان غنی، عثمان غنی یکتا دو نوروں والا ہے، یکتا دو نوروں والا ہے. عثمان غنی، عثمان غنی یہ پیارے خدا کا پیارا ہے، یہ پیارے خدا کا پیارا ہے، یہ بزم نبی کا تارا ہے، یہ بزم نبی کا تارا ہے. اسلام کا نور اجالا ہے. عثمان غنی، عثمان غنی کامل عثمان حیا میں ہے، کامل عثمان حیا میں ہے. اکمل یہ جود و سخا میں ہے، اکمل یہ جود و سخا میں ہے. عظمت کا خاص حوالہ ہے. عثمان غنی، عثمان غنی عظمت کا خاص حوالہ ہے. عثمان غنی، عثمان غنی وسلم